السلام علیکم اور ویلکم بیک۔ اب ہم HTML کے کورس کو آگے بڑھاتے ہیں اس لیکچر میں، اور اس لیکچر میں ہم سٹڈی کریں گے امیجز کو۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ہائپر لنکس کو سٹڈی کیا تھا۔ اس لیکچر میں ہم امیجز کو سٹڈی کریں گے کہ آپ ویب پیج کے اوپر امیجز کیسے لگا سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں ایک نیو فائل کریٹ کر لیتا ہوں، اور یہاں پر HTML کا بیسک سٹرکچر لگا لیتے ہیں، اور اس ٹائٹل کو رینیم کر لیتے ہیں۔ امیجز اس کا نام رکھ لیتے ہیں، اور اس کو اب ہم سیو کرتے ہیں لیکچر 4 کے فولڈر میں۔ images.html کے نام سے۔ اوکے، تو اب ہم دیکھیں گے کہ ایک امیج کو آپ اپنے ویب پیج کے اوپر کیسے لگا سکتے ہیں۔ امیج لگانے کے لیے جو ٹیگ HTML کا استعمال ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں IMG۔ اور ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ IMG کے ٹیگ کو کلوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا کوئی کلوزنگ ٹیگ نہیں ہوتا۔ XHTML اور HTML کے پہلے ورژن میں ہوتا تھا کلوزنگ ڈیفائن کرنے والا سسٹم، لیکن HTML5 میں آپ کو بہت سارے ٹیگ ایسے ملیں گے جن کی اوپننگ ٹیگ تو ہوتی ہے، لیکن آپ کو کلوزنگ ٹیگ ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک IMG ہے۔ آپ سمپل اس IMG کو لگاتے ہیں اور اس کے اندر اس کے ایٹریبیوٹس لگا کر اس کے بارے میں انفارمیشن براؤزر کو پرووائڈ کرتے ہیں، جیسے کہ IMG itself کچھ بھی براؤزر کو نہیں بتائے گا۔ اب اس کے کچھ ایٹریبیوٹس یا کم از کم ایک بیسک ایٹریبیوٹ جو کہ اس کی امیج کے پاتھ کو ڈیفائن کرتا ہے، جیسے href ہم نے سٹڈی کیا تھا کہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ اس کا پاتھ کیا ہے جس کے اوپر کلک کروانے کے بعد آپ ایکشن پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح IMG کے ٹیگ کے اندر ایک ایٹریبیوٹ ڈیفائن کرتے ہیں جو کہ امیج کا پاتھ بتاتا ہے کہ کس امیج کو آپ ویب پیج کے اوپر انکلوڈ کروانا چاہ رہے ہیں۔ اب امیج انکلوڈ کروانے کے لیے دو میتھڈ ہیں۔ href کی طرح آپ یا تو کسی طرح ایکسٹرنل لنک سے امیج انکلوڈ کروا سکتے ہیں، یا آپ انٹرنل لنک کروا سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کے ویب پیج جہاں پڑا ہے اسی فولڈر کے اندر آپ امیج رکھ کر یا کسی اور فولڈر کے اندر امیج رکھ کر اس کو انکلوڈ کروا سکتے ہیں، لنک کروا سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو ہم انٹرنل لنکنگ ہی دیکھیں گے، اور اس کے بعد ایکسٹرنل کی طرف بھی جاتے ہیں۔ انٹرنل لنکنگ کے لیے جو ایٹریبیوٹ ہے وہ آپ کو بتاؤں SRC، یعنی کہ سورس کا۔ اب آپ امیج کا سورس بتاتے ہیں براؤزر کا، اس امیج کو آپ یہاں پر ڈسپلے کرواؤ۔ اب سورس جو آپ نے انٹرنلی بتانا ہو اس کے لیے اگر تو آپ کی امیج اور آپ کی فائل HTML فائل ایک ہی ڈائریکٹری کے اندر پڑی ہیں تو آپ سمپل اس امیج کا نیم ایگزیکٹ نیم ود ایکسٹینشن لگائیں گے، جیسا کہ میں کہتا ہوں IMG image.jpg۔ اب اس کو سیو کر کے ہم اس کا پریویو لیں۔ لیکچر کے 4 کے فولڈر میں images.html کو اوپن کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک چھوٹا سا آپ کے پاس ایک
آئکن آ رہا ہے بروکن امیج کا، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ امیج کا پاتھ نہیں ملا، سورس امیج نہیں ملا ویب براؤزر کو، اور وہ آپ کو ایک بروکن امیج لنک کا آئکن دے کر بتا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی امیج ڈاٹ جے پی جی کے نام سے موجود نہیں اس فولڈر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم ایک امیج پلیس کر لیتے ہیں۔ میں لیٹس سپوز ڈاؤن ادھر سے ڈیسک ٹاپ سے کاپی کر کے اس کے اندر پیسٹ کر لیتا ہوں، اور اس کو میں اب ری نیم کرتا ہوں۔ اس کو ری نیم کرنے کے لیے میں اس کا نام امیج رکھ لیتا ہوں، اور آپ ایک اور چیز نوٹ کریں کہ ایکسٹینشن کی امیج جے پی جی نہیں پی این جی ہے۔ ایکسٹینشن کا آپ نے بہت خاص خیال رکھنا ہے، اگر ایکسٹینشن غلط ٹائپ کریں گے تو امیج غلط ڈسپلے ہوگا۔ جس ایکسٹینشن کا بھی امیج ہے تو آپ نے اس ایکسٹینشن کا امیج ٹائپ کرنا ہے۔ امیج ڈاٹ پی این جی کے نام سے اس کا نیم رکھ دیتا ہوں۔ تو اپنے کوڈ میں آتے ہیں اور یہاں پر امیج ڈاٹ جے پی جی کے بجائے میں امیج ڈاٹ جے پی جی کرتا ہوں، اور ہم اس کا ویب پیج کے اوپر اس کا پریویو لیتے ہیں، اور اب آپ دیکھیں کہ یہاں اس کا پاتھ لیتے ہیں، امیج ڈاٹ، اب ویب پیج کے اوپر اس کا پریویو لیتے ہیں، تو آپ دیکھیے اب یہاں پر میرے پاس یہ امیج آ گئی، اور اگر یہ امیج ہمارے پاس کسی فولڈر کے اندر پڑا ہو، لیٹس سپوز میں یہاں پر ایک فولڈر کریٹ کرتا ہوں امیجز کے نام سے، اور اس فولڈر کے اندر اس امیج کو موو کر دیتا ہوں۔ جیسے آپ نے اس فولڈر کے اندر امیج موو کیا تو یہاں پر امیج غائب ہو جائے گا۔ پاتھ دینے کے لیے اب امیج جس ڈائریکٹری میں ہماری فائل پڑی ہے اس کے فارورڈ ایک ڈائریکٹری ہے، اس سے اور ایک آگے ڈائریکٹری ہے جس کا نیم امیجز ہے، اس کے اندر ہماری امیج ڈاٹ پی این جی پڑی ہے۔ اس کو آپ ایک ڈائریکٹری کا نیم ٹائپ کر کے / لگاتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کا امیج سکسیسفلی ڈسپلے ہو گئی۔ اب اس امیج کے ایٹریبیوٹ کا ٹیگ بیسیکلی ٹیگ کا ایک مزید 2 ایٹریبیوٹس ایسے ہوتے ہیں جو اب اس امیج کی ہائٹ اور وڈتھ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں ابھی جو ایکچوئل سائز ہے امیج کا یہ اسی سائز میں براؤزر میں ڈسپلے ہو رہا ہے۔ اگر آپ براؤزر میں کوئی انفارمیشن دینی ہو کہ بھائی اس کو اس اسپیسیفک سائز کے اکارڈنگلی ڈسپلے کرواؤ، تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یا تو آپ ایٹریبیوٹس استعمال کریں آئی ایم جی کے ٹیگ کے جو ہائٹ اور وڈتھ ڈیفائن کرتے ہیں، یا آپ سی ایس ایس کے ذریعے اس کو سٹائل کریں، جو کہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے کیونکہ سی ایس ایس کو ہم نے ابھی اسٹڈی نہیں کیا۔ تو یہاں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ایک سے زیادہ ایٹریبیوٹس ایک ایلیمنٹ کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ آپ سمپلی ایک ایٹریبیوٹ کے بعد دوسرا ایک ایٹریبیوٹ اسپیس کے بعد ٹائپ کریں گے، جیسا کہ اب نیکسٹ ایٹریبیوٹ ہے ہمارے پاس وڈتھ کا، تو آپ وہ ایٹریبیوٹ نیم = اور پھر اس کی ویلیو ہم یہاں پہ ایک ویلیو دیتے ہیں۔ لیٹس سپوز میں 300 کرتا ہوں، اب یا 300 کرتا ہوں یا 100 کرتا ہوں، اور اب ہم اس کو ری لوڈ کرتے ہیں، اور اب آپ دیکھیں اس کی وڈتھ جو 100
انسپیکٹ کریں براؤزر کے اندر، کروم وغیرہ میں آپ رائٹ کلک کریں پیج کے اوپر کہیں بھی، انسپیکٹ ایلیمنٹ کے اوپر کلک کریں تو آپ کے پاس ڈیولپر ونڈو اوپن ہو جاتی ہے، جس سے آپ اس پیج کا کوڈ سٹرکچر دیکھ سکتے ہیں، ایون اس میں موڈیفیکیشن کر سکتے ہیں۔ وہ موڈیفیکیشن آپ کے پیج کے اوپر نہیں ہوتی، صرف رن ٹائم کے اوپر آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ جیسے کہ میں یہاں پر اس کو 200 کروں تو آپ دیکھیں یہاں پر رن ٹائم آپ کو چینج کر دے گا۔ یہاں پر ایکچوئل میں 100 ہی ہے۔ یہ ایک اور اچھا ریسورس ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر براؤزر میں ہی کچھ کسٹمائزیشن کر کے ان کو دیکھ لیں ڈفرینٹ طریقوں سے کہ کتنا امیج، بجائے اس کے کہ آپ بار بار کوڈ کی فائل میں جائیں، چینج کر کے یہاں پر آئیں، دوبارہ ریفریش کریں۔ آپ کو جتنا سائز چاہیے ہو آپ اس کے اکارڈنگلی یہیں پر چینج کر کے ڈبل کلک کر کے چینج کر سکتے ہیں۔ آپ یہیں پر چینج کرتے جائیں، اور جب آپ کو لگے کہ یہ ٹھیک ہے بھائی، تو یہ سائز مناسب ہے، اس امیج کا میں رکھنا چاہ رہا ہوں، تو آپ سمپل دوبارہ تب اپنے ڈاکومنٹ میں واپس جائیں اور یہاں پر آپ اس کی ویلیو چینج کر دیں۔ اب جب آپ ایٹریبیوٹ استعمال کر رہے ہیں HTML کے ٹیگ کا، تو ورتھ آپ صرف ویلیو دیتے ہیں 100، 200، 300۔ اس کے ساتھ آپ پکسل یا پرسن مینشن نہیں کرتے کیونکہ وہ CSS ہینڈل کرتی ہے۔ یہاں پر آپ سمپل ویلیو دیتے ہیں اور براؤزر بائی ڈیفالٹ اس کو پکسلز میں ہی ہینڈل کرتا ہے۔ تو اب اگر آپ کوئی ہائٹ بھی ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں، میں اس کو کہتا ہوں 50، تو آپ دیکھیں اس امیج کی اسپیسیفک width اور ہائٹ بن گئی ہے جو آپ نے یہاں پر دی، لیکن اس ہائٹ اور width میں یہ ویئرڈ لگ رہا ہے کیونکہ براؤزر نے تو بائی ڈیفالٹ تو وہی کرنا ہے جو آپ اس کو کمانڈ دے رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا امیج کسی width کے اوپر آٹومیٹکلی ہائٹ اس کی سیٹ رہے، تو یا تو آپ ایکول width اور ہائٹ دے سکتے ہیں۔ دیکھیں اب آپ کے پاس امیج ٹھیک نظر آئے گا، یا آپ سمپل width دے کر اس کو چھوڑ دیں اور اس کی ہائٹ آٹومیٹکلی اس کی ہائٹ ایڈجسٹ کر لے گا۔ تو ہم یہاں پر ہائٹ بھی فی الحال دے دیتے ہیں، دونوں چیزوں کا آپ کو تاکہ اندازہ رہے۔ میں اس کو دیتا ہوں 200۔ تو یہ تھا امیج کا ٹیگ اور اس کے ایٹریبیوٹس، جس میں امیج کا پارٹ ڈیفائن کر لیا اور اس کے بعد ہم نے ہائٹ اور width بھی اس میں ڈیفائن کرنی سیکھ لی۔ اب یہاں پر اس کو کمنٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو لیکچر فائلز میں پتہ رہے کہ یہ کیا ہے۔ امیج ود انٹرنل لنک۔ اب ہم یہاں پر ایک اور چیز ٹرائی کر لیتے ہیں۔ امیج ود ایکسٹرنل سورس۔ اب ہم امیج کو کسی دوسرے، ہم جو امیج ہماری ویب پیج کے ساتھ ڈائریکٹری میں پڑا تھا اس کو ڈسپلے کروانا سیکھا، یعنی کہ انٹرنل لنکنگ سیکھی۔ اب آپ اگر یہاں پر کسی دوسری ویب سائٹ سے آن لائن کسی ویب سائٹ سے کسی امیج کو ڈسپلے کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس امیج کا پاتھ چاہیے ہوگا۔ تو اس کے لیے میں لیٹس سپوز کرتا ہوں انجن ٹرسٹ، یہ دیکھیں میری سائٹ اوپن ہو گئی، اور یہاں سے جو ہمارے پاس ایک امیج ہے
اس کو میں اپنے ویب پیج کے اوپر انکلوڈ کروانا چاہ رہا ہوں۔ اس کے لیے آپ کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر کسی امیج کے اوپر رائٹ کلک کریں تو آپ کے پاس کاپی امیج ایڈریس کی ایک آپشن آتی ہے۔ آپ اس کو کلک کریں، اس کو اوپن کر لیں اور یہاں پر آپ اس کو کاپی کر لیں اور یہاں پر ہم سورس کے اندر پیسٹ کر لیتے ہیں تو یہ اس کا ایک ایبسولوٹ یو آر ایل ہے اس امیج کا جو کہ ہم اس ویب سائٹ سے ہمیں مل گیا۔ تو میں یہاں سے اس پیج کو ریلوڈ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں آپ کے پاس امیج بھی دوسری ویب سائٹ سے امیج آ گیا۔ اب اگر اس کی ویڈتھ ایڈجسٹ کرنا چاہیں، لیٹ سپوز میں ویڈتھ اس کی 100 کر دیتا ہوں، یا میں 150 کر دیتا ہوں، تو آپ دیکھیں یہ امیجز دونوں ہمارے پاس ڈسپلے ہو گئے، یہ انٹرنل لنک کے ساتھ اور یہ ایکسٹرنل سورس سے بھی امیج یہاں پر ڈسپلے ہو گیا۔ تو یہ سکسیسفلی ہم نے امیجز کو اپنی ویب پیج کے اوپر ڈاکومنٹ کے اوپر انکلوڈ کروانا سیکھ لیا۔ اب جب ہم نے ہائپر لنکس والا ایک لیکچر سٹڈی کیا تھا تو ہم نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ ہم ٹیکسٹ کو بھی لنک کروانا سکھائیں گے اور امیجز کو بھی لنک کروانا سکھائیں گے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جس سورس سے ہم نے امیج انکلوڈ کیا ہے، ہم چاہتے ہیں اس کے کلک کے اوپر یہ کسی لنک کے اوپر جائے، یعنی کہ ہم اس امیج کو کلکیبل بنانا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ ہائپر لنک اس امیج کے اوپر ہم لگانا چاہ رہے ہیں۔ تو ہائپر لنک لگانے کے لیے میں اپنی ویب سائٹ یو آر ایل کو کاپی کر لیتا ہوں۔ اب اگر آپ اپنی امیج کو ہائپر لنک لگانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ اینکر کا ایک ٹیگ لگائیں گے اور اس کو کلوز بھی کرنا ہے، اور اس کے href کے ایٹریبیوٹ کے اندر ہم وہ یو آر ایل دیں گے اور اس کا ہم ٹارگٹ سیٹ کریں گے، ٹارگٹ انڈرسکور بلینک، کہ یہ ایک نئی ونڈو میں ہمارے پاس اوپن ہو۔ اب ہم نے امیج کو لنک کروانا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوپننگ ٹیگنگ اور کلوزنگ ٹیگ کے اندر موجود کانٹینٹ اس ایلیمنٹ کا کانٹینٹ ہوتا ہے، اس کا حصہ بنتا ہے۔ اب جس چیز کو بھی یعنی کہ امیج کو یا ٹیکسٹ کو آپ نے ہائپر لنک کروانا ہے کسی ٹارگٹ کے ساتھ تو آپ ایک یہ کہ اوپننگ اور کلوزنگ کے درمیان ٹیکسٹ لکھیں گے، یا آپ کسی امیج کو لنک کروانا ہے تو آپ سمپلی اس امیج کا پورا جو ایلیمنٹ ہے اوپننگ اور کلوزنگ ٹیگ کے ساتھ آپ اس ایک ٹیگ کے اندر رکھ دیں گے، چاہے کوئی ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ لنک ہو گیا، اگر امیج ہے تو وہ آپ نے سمپلی اس امیج کا پورا جو ایلیمنٹ ہے وہ دونوں ایک درمیان آپ نے رکھ دینا ہے۔ میں اس کو اگر ریلوڈ کروں اب تو آپ دیکھیں یہ امیج اب کلک ایبل ہے، کلک کیا جا رہا ہے تو یہ یو آر ایل اوپن ہو رہا ہے نیو ونڈو میں۔ تو ہم نے یہ امیجز کے لیکچر میں ہی اور ساتھ ایگزامپل دیکھ لی کہ آپ امیجز کو لنک بھی کیسے کروا سکتے ہیں، ہائپر لنک کیسے کروا سکتے ہیں۔ تو اس لیکچر کو اب کلوز کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں HTML کے مزید سٹرکچرز کو اور ایلیمنٹس کو پڑھیں گے۔ تو نیکسٹ لیکچر کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔